سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر سامان مددے اقلیت مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم دشمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بکتاب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معینتین چشتی مدد کن یا معینتین چشتی مدد کن یا معینتین چشتی منبر پر جلوہ کر ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فتح درد اللہ مقنون سر اللہ مخرون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقبع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند سب ایک ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ ساد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل انجمن خدمت خلق کے نوجوانوں کی جانب سے جشن غوث الورا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہیں اور مجھے علامہ ہاشمی صاحب نے یہاں آنے سے پہلے حکم فرمایا کہ جلسہ سرکار غوثیت مآب کا ہے لیکن آپ کو
کسی اور عنوان پر گفتگو کرنا ہے تو چونکہ ماشاءاللہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اچھا ادارہ بھی قائم کیا، تو ان کے حکم پر انہوں نے جس عنوان کی طرف اشارہ فرمایا، میں اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے اپنے جذبات اور یہاں نوجوانوں کا جمع غفیر یقیناً ایک روشن مستقبل کی ضمانت دیتا ہے اور بڑا خوش آئین ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ صرف شوٹنگ کے لیے تشریف لائے ہیں تو شاید آپ کا کام ہو چکا، اور اگر آپ اللہ و رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے خطبہ کو سن لیا ہے، بڑے بڑے دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ممبر پر ایسے ایسے خطبہ موجود ہیں کہ وہ خود کہیں جاتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب رضا نوری صاحب بھی ہیں، ہمارے بہترین نقیب جناب قاری یوسف صاحب سنبھلی بھی موجود ہیں، مفتی قاسم صاحب بھی اور بھی دیگر علماء خطبہ زعماء اور دانشور اور مفکرین موجود ہیں۔ بلکہ اگر میں ان سب کے نام لوں اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہتے ہوئے تو شاید جو وقت مجھے دیا گیا ہے انہی ناموں کے حوالے سے گزر جائے گا، لیکن ان بزرگوں کو میں اپنے بلکہ کسی کے دو مصروں کے ذریعے سے خراج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے جام جنگ نہیں، یہ بزم میں ہے جام جنگ نہیں، یہاں کوئی کسی سے غم نہیں، اور شکار ماہ کے تصویر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آپ نے بڑے بڑے دانشور خطبہ مفکرین کو سنا، قاری شریف صاحب جو واسطی سے تشریف لائے ہیں آپ نے ان کو بھی سماعت کیا، لیکن اب کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، بلکہ آپ کو اب کسی کے دل کا درد بشکل اہوفنا سننا ہے، اور اس کے لیے آپ حضرات کو جو ہے وہ یقیناً توجہ فرمانی ہوگی۔ اتنے ہزاروں کی تعداد میں جہاں نوجوان جمع ہو جائیں، ایسی ایک محفل پورے ملک میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لیکن محفلوں کو بامقصد بنائے۔ آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اب اس پر تھوڑا سا آپ غور فرما لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن اور حدیث کی یہ خصوصیت ہے، یعنی اللہ کے کلام اور رسول اللہ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے ہی ہو، ہر وقت میں قرآن اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر وقت میں حدیث اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے، توجہ کرنا، دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے کہ اگر حالات آ جائیں، مسائل آ جائیں، معاملات آ جائیں تو ہر وقت ان کو میٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ لاہ عمل کا تیار کریں، لاہ عمل کا تیار کریں، مصیبت سے نجات کا طریقہ کیا ہو، لاہ عمل کیسے تیار کریں، مصیبت سے نجات کا طریقہ کیا ہو۔ لیکن میں اتنے سارے علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، حالات کیسے ہی ہو، جنگ کے ہو یا امن کے ہو، حکمرانی کے ہو یا خوشحالی کے ہو، شادی کے ہو یا مدت کے ہو، مسلم امہ کو کہیں میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان مسائل سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل کا تیار کریں۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں ہمیں لاہ عمل عطا کر دیا گیا ہے، حدیث رسول کی شکل میں لاہ عمل عطا کر دیا گیا ہے۔ آج میری قوم رونا روتی ہے
ہے مولانا کوئی راہ عمل بتائے امت کی ترقی کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، امت کی کامرانی کے لیے۔ میں نے کہا قرآن کی موجودگی میں کون سا راہ عمل ہوگا، حدیث کی موجودگی میں کون سا راہ عمل ہوگا؟ لوگ تقریروں میں رونا روتے ہیں مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں، مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں۔ میں نے کہا نادان ہو گئے، کس قائد اور کس رہنما کی بات کرتے ہو؟ جس قوم کا قائد محمد رسول اللہ ہو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو قائد مان کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمیں اور قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری قیادتیں جس کے قدموں میں سر خمیدہ ہے بلکہ قیادتیں نہیں بلبلے سدرا کے سر پہ سجے ہوئے تاج کے موتی جس کے قدموں کو سجدہ کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہمارے قائد ہے۔ دنیا میں قوموں کے جو قائدین ہیں ہر قائد کی زندگی پر انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ دنیا کے قوم کا دنیا کے علاقے میں کسی بھی قوم کے قائد کو آپ کرپشن میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تنہا مسلم امہ کا وہ قائد ہے کہ جس کی زندگی اپنی اور بیگانے جو پڑھ لے، جو سن لے، جو دیکھ لے وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ نے یہ ذات ایسی پیدا کی ہے جس کو ہر عیب سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور پھر کہتے وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، وہی کے سب ہے، وہی کا سب نہیں۔ ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے زمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی ایسا جو پیٹ میں پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلاتے نظر آئے۔ لاؤ کوئی ایسا قائد جو دشمنوں کو گالیاں سن کر دعا دے۔ لاؤ کوئی ایسا قائد جس کا حسن ایسا ہو، جس کا حسن اللہ کو بھی پا جائے۔ اللہ اللہ ہو بچپنے کی فبل اس خدا باپ کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ لاؤ تو کوئی ایسا قائد، ہمارا قائد تو حسن میں بے مثال ہے، تقویٰ میں بے مثال ہے۔ ہمارے قائد کی شان یہ ہے اللہ اکبر، قیادت ہماری ایسی ہے، علم بے مثال ہے، بلکہ اللہ ہماری قیادت کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی جس کی ابتدا کرتے ہیں وہ ہماری قیادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، اشرف اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن موسم بنا فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ حضور میری قوم کے زمانے، حضور ہمارے قائد ہیں۔ دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے، دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے ہیں لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ کرپشن کے لوگوں کو مبتلا دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے نبی کی ہمارے قائد ہے، ہمارے نبی کہ جو حلیمہ کے سینے سے دائیں طرف کا دودھ پیے بائیں طرف کا چھوڑ دیں، یہ ہمارے قائد کی شان گود میں ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ کچھ، وہاں تو گود میں حال یہ ہے کہ دائیں طرف کا نوش فرماتے ہیں بائیں طرف کا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ خاتون کے سینے میں دائیں طرف شیر کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ
پوری کائنات کی قیادت کے لیے آئے ہیں، اپنے لیے کم لے کر اور اپنے بھائی کے لیے زیادہ چھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ حضور صرف انصاف نہیں کرتے، انصاف برابر برابر کو کہتے ہیں، بلکہ میرے آقا تو عطا کرتے ہیں، کم اپنے لیے رکھتے ہیں، زیادہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک قصہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں قرآن، ہر دور میں حدیث مصطفیٰ ہمارے لیے رہنما ہے۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو موجودہ دور کی ظاہری کسی قیادت کو چھوڑنا چاہیے، نہیں، اصل قیادت ہمارے حضور ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے تو ہر چیز کی اصل وہی ہے، خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے۔ امام کہتے ہیں وہی جل و شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی تھار ہے، اللہ اکبر۔ ان کی شان ہی نرالی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آقا ہمارے قائد ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ بات شروع میں کہہ دی کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، تو آئیے دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میری اصل عنوان کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، پوری دنیا تیسری عالمی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہونے والی ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں گے۔ توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف دل بہلانے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آپ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنے اللہ و رسول کا فرمان دل کے کانوں سے سننا، ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جب یہ عالمی جنگ ہوگی تو یاد رکھنا سر ایسے اڑیں گے جیسے فٹ بال، آندیاں خون کی ایسے ہوگی۔ لوگ مٹی کی سرخ آندھی کی بات کرتے ہیں، خون کی سرخ آندیاں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مصنوعی طور پر دنیا میں بیماریاں لائی جائے گی، مصنوعی طور پر دنیا کے اندر بلائیں لائی جائے گی، دنیا کے اندر زہر اور زہریلی اشیاء غذاؤں کے طور پر لوگوں کو دی جائے گی۔ بڑے عجیب حالات ہوں گے، بڑے عجیب انداز ہوں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہر ملک پر کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، امریکہ، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، بلکہ حالات کیا ہوں گے جب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو جنگ کرانے والے تو یہ چاہیں گے نا کہ ہمارے ذہن کا آدمی بیٹھے، تبھی تو ان کی مراد پوری ہوگی، ورنہ وہ جنگ چاہیں گے، کوئی امن چاہے گا تو ان کی مراد تو پوری ہو نہیں سکتی۔ تو ہوگا کیا؟ پوری دنیا پر لوگ اپنے خیال کے لوگ بٹھائیں گے، اور وہ ظالم ہوں گے، وہ جابر ہوں گے، اتنا ظلم ان کے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج سے پہلے کے ظالموں کو بھول جائیں گے، فرعون کا ظلم، نمرود کا ظلم، شداد کا ظلم، بخت و نصر کا ظلم، یعنی جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، سفاکیت ہو یا اور بھی کوئی آپ کے نزدیک اصطلاحات ہو، وہ سارے جو وہ جرموں کو اور ظلموں کو لوگ فراموش کر دیں گے۔ اور آج یہ سب کچھ کیوں کر ہوگا؟ اس لیے ہوگا کیوں کر؟ اب قرآن کہتا ہے کیوں کر ہوگا، اور مشکات شریف کی ایک حدیث، اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ دو باتیں، ایک تو یہ دنیا میں حالات خراب کیوں ہوں گے، یا دنیا میں حالات بگڑیں گے کیوں، لوگوں کے شہر کیوں برباد ہوں گے، بستیاں کیوں تباہ ہوگی، بستیاں کیوں ویران ہوگی، بچے گا کون؟ دیکھو تیسری عالمی جنگ سے بھی لوگ بچیں گے، اور بچنا کس کو ہے؟ وہ آج ہی راہ عمل آپ کو تیار کرنا ہوگا، دل کے کانوں سے سننا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اب پتہ چلا اللہ اکبر، بڑی بڑی بیماریاں اکثر لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گناہگار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتا، لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میرے رسول کی تو پیاری امت کے لوگ موجود ہیں، خواتین ہو یا حضرات، بچے ہو یا جوان، کوئی نہ کوئی دکھ میں مبتلا ہے، سب کے دکھ الگ الگ ہے، لیکن آؤ آج دکھوں کا مداوع تلاش کریں، آج دکھوں کا حل تلاش کریں، آج تکلیفوں کا
حل تلاش کریں۔ میرے عزیز، یہ محفلیں لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں گل و بلبل کی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہے۔ اب آئیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، جو بے چینیاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے، قرآن کہہ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں میرا بزنس بند پڑ گیا، گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہنچ کر انسان کیا کہتا ہے، مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چین کی نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کسی نے کچھ کر دیا، دھندا اچھا نہیں چلتا، کسی نے کچھ کر دیا، دل مطمئن رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ یاد رکھو کب تک اپنے جرائم کو دوسروں کے ساتھ تھوپتے رہو گے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، قرآن کہتا ہے تیرے کرتوت کی وجہ سے یہ تیری تکلیفیں ہیں، یہ تیری مصیبتیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، اللہ اکبر، آیت کریمہ کی تشریح کرنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اب آپ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی آتی ہے، یعنی کبھی کبھی جو تمہارا جسم کھجاتا ہے وہ کھجلی بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ مطلب کیا کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ کریں مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے اس کو کبھی کھجلی بھی نہ آئے۔ پتا کیا چلا؟ آقا فرما رہے ہیں تمہیں جو کھجلی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارا جسم پھڑکنے لگتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ مطلب کیا؟ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ اگر مسلمان اللہ اکبر گناہ نہ کرے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہ لگے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کی فہرست بناؤ، ولیوں کی فہرست بناؤ، اور اس میں 99% اولیاء اللہ کو دیکھو کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کتنا اچھا مذہب ملا ہے کہ اس میں عمل کرو تو کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ کوئی دنیا کا انسان تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ کوئی دنیا کی منزل تمہارا کیا بگاڑ دے گی؟ کوئی دنیا کا دشمن تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ حد ہے اور حیرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر بھی لگ رہی ہے۔ اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی زخم بعد میں دیکھتے تھے، پہلے وہ استغفار پڑھتے تھے، پہلے وہ توبہ کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹا بھی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کے جو وہ اعضاء بھڑکتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے مشکات شریف کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم کو برا مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں، اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تم سے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے ہو کہ ووٹوں کی وجہ سے ظالم حاکم آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سن لے، آقا
ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں. ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں, ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے, لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان میں جیسا کہ اس کی شان ہے. جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے, جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے. یاد رکھنا, اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے, اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو, تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا, پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا. آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں. واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے, ہو سکتے ہیں معاملات, لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے, یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے. ساری حکمراں کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں, جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں. آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے. تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے, تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے, تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے, تو آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں. جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے, جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے, جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے, جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے, جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے. ہاں ہاں, اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں, کسی بیٹے کی آبرو لٹتی ہے تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ. دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یقیناً جس نے کیا غلط کیا, لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے. حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں, بھنگ کھانے والوں, چرس پینے والوں, اللہ اکبر, ہیروئن یوز کرنے والوں, ڈرگ یوز کرنے والوں, آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے, وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے. حالات یہ ہیں, اللہ اکبر, مسجدیں ویران ہو چکی ہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہے, مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول پڑی ہوئی ہے. جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا. اللہ دلوں کے حالات جانتے, وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ کی سب کی قسم, یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہزاروں میں شریک ہو کر. میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی, لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو, تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے, ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سینا, فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سماؤں کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے, مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں 72 مصطفیٰ کے وفادار. سبحان اللہ.
اللہ کے اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے رسمی طور پہ، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجدیں ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار۔ کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں، ذرا توجہ سے سننا۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا۔ امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ گویا کے 5 نام دیے گئے۔ اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائے۔ فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا۔ کتنا بدترین قارون قسم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکات طلب کی تو اس نے اپنی زکات بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے کریم تو سزا اس کو دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا دے اس کو اپنے اندر۔ وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب وہ کمر پر دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا۔ اللہ اکبر، وہ دھستا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں، نہ زمانہ وہ ہے، نہ اصل وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین میں کیا لگے۔ قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا۔ حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب ہو؟ مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، توجہ کرے، فرعون دشمن نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین میں جنت بنائی۔ اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا بس۔ اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین تندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، اب قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا، حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی،
اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی، کیا کیا؟ اپنا نیزر لیا اور نیزر لے کے اس کو صرف چبا دیا. تو پورے میدان میں وہ جب تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے، واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے. اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت کے اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا. ابی بن خلف یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن. اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا. اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی. مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنا وقت نکال لیتے ہو. میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں قطع کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے. برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا. میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں. اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے. امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کون نہیں جانتے، آپ بریلوی شیخ کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے ہیں. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، واللہ ہرگز نہیں. سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ڈالا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار، کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کی مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، میرے آقا یاد آئے تو انسان کم بھول جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے، جب میرے آقا بے چین بے قرار ہوتے تھے، وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی کو دور کر، اے بلال میری بے قراری کو دور کر، اے بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ، اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے، حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ تو ہر شکی بے چینیوں کا بھی چین ہے، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا. اللہ اکبر. اور سن لو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں، کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے.
حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، امام کی تعلیم کے ساتھ ہم ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ چشتی تو بن گئے، نقشبندی تو بن گئے، سہروردی تو بن گئے، رضوی تو بن گئے، اشرفی تو بن گئے، برکاتی تو بن گئے، مداری تو بن گئے، آپ سب بنے، آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں، لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو، چاہے جتنے بہانے کر لو، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں، تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے، جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی، جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی، آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے۔ اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہے، اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا، لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو، اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو۔ فرمایا میرے آقا نے، نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ اکبر، اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے، وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے، اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ، نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتا نبی اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا، دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا۔ ہائے میری قوم کے جوانوں، کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہائے اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الله۔ کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے، پھیپھڑوں کو کھا رہا ہے، تمہاری سوچ کو کھا، تمہاری فکر کو کھا، اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو، میں کہا 1400 سال کی نہیں، ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس میں ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے، 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے۔ اللہ اکبر، پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے، بس سارا کلمہ پڑھنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ ہندوستان حضرت علامہ سید امیر القادری۔ آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے، دنیا تمہارے حسن سے لرزہ برندام ہے۔ اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے۔ بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے جوان، تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو محمد الرسول
کی وجہ سے مسلمانوں ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، حسن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے، ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے۔ اور دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے، اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے۔ کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے، محمد رسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے علاج کرتے رہے، ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے بی یو ایم ایس ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتے ہیں کوئی اور دو۔ کتنے نادان ہو، کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو۔ ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، وہ مسلمان کا کون سا مقام ہے؟ تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں، کلمے کی اہمیت کو سمجھو۔ کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے، کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے۔ ارے کلمے کی طاقت یہ ہے، کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ جو کلمہ عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی۔ افسوس ہے تو یہ نشہ، یہ جوا، یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور آپ سن لیں، نادان مت بنو۔ آپ گناہ مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے۔ آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے۔ بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں، ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل گا، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے۔ پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی، جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں، نشے کی پاداش میں بہت اسمارٹ بنتے ہو، بہت روشن خیال بنتے ہو، مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، جب نشے کی لیے مذمت آئی تھی، نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے، ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی، تجھے کیا پتا؟ میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا۔ ہاں، گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کلو مسکرین حرام، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام۔ سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ السلام کی یہ حدیث قیامت تک کو کمل کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے۔ اور اپنے آپ پہ رحم کرو۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں، میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا، نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، نشہ کرنے والا سماج کا بوجھ بنتا ہے۔ ہاں، جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں۔ نادان، تو اپنے کڑوے خون کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ سوچ تو صحیح، تیرے پورے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے پوری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں
پڑ گیا. نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو. گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر، نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو. ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے. ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے، بس ایک نشہ ہمارے لیے جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے. آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں. وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بے نہا لگانے والوں کو راتوں میں آؤ دعا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا کھانے کی طرف لاتا ہے. وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا ویسے قرنی بن جاتا ہے. اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں. اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا. فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے جنتے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو. میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے. توجہ فرمائیں، دھیان دیں. آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں. اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیبتہ نبی کی، یہ بات ہے غیب ہے. میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے لوگ، ستاروں کے انجمن دیکھ رہے لوگ، سیارے دیکھ رہے لوگ. میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب. وہ ہے، اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا. ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے کچھ اور ہے. حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے اسے غیب ہے. لیکن بہرحال وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے. لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے. سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے. حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات کی کہ بننے کے بعد بھی جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے کسی کو نہیں. بہرحال چلے اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کیا غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی اتنا عظیم غیب کا ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا، ماتھے کی آنکھوں سے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى. جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں. وہ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے. پھر تم کیا کرتے؟ تم گڑ گڑاتے ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو.
اتنی چپلسیت ہے تو کتنے گر گراتے ہو؟ 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہو. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے، وہ بھی ان کی بولی بول رہی ہے. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کے آگے گر گراتے ہو. اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گر گرانے سے کام نہیں بنے گا. ان کی آگے گر گرانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آیا. آپ کہتے ہو ہمارا حل ہونے کا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا تھا، قرآن حدیث کی طرف رد کیا. حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ. کوئی 4 جملے انگلش کے بولتے ایسے مرغوب بولتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں. ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہو اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں باہر. تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو گئے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گر گراؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گر گراؤ. دیکھو حدیث آ رہی، ان کے آگے مت گر گراؤ. اگر گر گرانا ہے اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں گر گراؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اسی پر گفتگو اینڈ ہوتی ہے. گر گراؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. راتوں کو فلمیں مت دیکھو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے آپ پر رو، آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا، اس کے رسول کے لیے رونا، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کوئی عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم؟ جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ حضور کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی مسجدوں کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے. واللہ تیرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر. میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں، میں تو ہر سنی پیر کی نالین بردار، ان کا نالین بردار ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے مولانا پیر صاحب لے جائیں گے، زنا کر کے بھی، شراب کے بھی، جوا کھیل کے بھی، مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا. اتنا پاورفل پیر. اور عمر ابن خطاب کا پیر کون؟ نماز کو لانے والا، قرآن کو لانے والا، بتانے والا. وہ اللہ کے خوف سے روئے. اور تو اتنا کہتے ہیں بات کہ تو کہتے سکتے کا دھندا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا. سن لو یہ صرف شیطانی وسوسے ہے. اللہ کا فرمان قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور جب اللہ فیصلہ کر لے عذاب دینے کا کوئی اللہ کا عذاب کرنے والا بے شک. یہ سب شیطانی چکر ہے. میرا عقیدہ یہ ہے پیر بخشوائیں گے، اولیاء بخشوائیں گے. میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ کچا بچہ مسلمان تک گر گیا تو وہ بھی بخشوائے، لیکن کس کو بخشوائے گا اس پہ بات ہے. آنکھوں سے پاپ دیکھو اور تم پہ پاپ کی نظر ڈالو. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومے دوپٹوں کو مفخر بنا کر سیریل بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے دیکھتے ہو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو بیٹیا بھاگ گئی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تو نے تو سیریل بازو میں بٹھا کر کے بھاگنے کا منظر دکھایا. سیدہ فاطمہ کی زندگی کب بتائی تھی؟ ہم نے کب قناعت سکھائی تھی؟ بیٹیاں وہی بھاگتی ہے جن کی تربیت نہیں
نہیں ہوتی. ورنہ آج بھی مسلمانوں کی ایسی بیٹیاں ہیں 30-30 35 سال کی ہو گئی, ان کے سر کے دوپٹوں کو کسی اجنبی مرد نے بھی نہیں دیکھتے. آج بھی ہماری قوم میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں. وجہ تربیت. آج تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کی راہ پہ خود ڈالا ہے. کوچنگ میں بے پردہ جا رہی ہے, کالج بے پردہ جا رہی ہے, بے حجاب جا رہی ہے. یاد رکھو آگ لگے ایسی ترقی کو جس میں آبرو لٹ جائے. واللہ مسلمان کے لیے آبرو پہلے نمبر پر ایمان کے بعد, اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. حیرت ہے مسلمانوں کہاں ہو, آؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, اللہ فرماتا گر گراؤ میری بارگاہ, رو میری بارگاہ, توبہ کرو. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, آقا کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا؟ آقا علیہ السلام سے ام المومنین پوچھی, کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا بے حساب؟ آقا فرماتے ہاں عائشہ, توجہ کرو, ہاں عائشہ میری امت کے کچھ گنہگار ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا, وہ بے حساب جنت میں جائے گا. گنہگار بے حساب جنت میں جائیں گے. پوچھا امی جان نے, یا سنا وہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں, اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت عطا فرماتا ہے. آؤ اپنی راتوں کو سجاؤ اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے. آؤ اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لاؤ اللہ کے خوف سے, مکھی کے سر کے برابر. اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں, اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. افسوس ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی روتے ہی نہیں, کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہمارا حال تو یہ کہتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اب تو قوالوں پر لوگ چل پڑے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران رہے گی. نادان, اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے. تو کیا بات کرتا ہے, کلمہ سے ہٹا اور کس کی بات تو کر رہا ہے. اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں, اور اس کی جنت کبھی ویران ہو ہی نہیں سکتی. آؤ آؤ توبہ کرو, آؤ پلٹو, گناہوں سے معافی مانگو, رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں. میرے عزیز میرے نوجوان, آؤ اب اختتامی بات سن لو. اگر پلٹو گے توبہ کرو گے تو لوگ کہتے ہیں اتنے گناہ کر لیے اب کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے کتنے بھی گناہ کر, اگر تو سچی توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کرے گا. اتنے واقعات ہیں تاریخ میں بھرے ہوئے کہ کیسے کیسے پاپیوں نے توبہ کی, کیسے کیسے مجرموں نے توبہ کی, اللہ نے سب کو معاف کیا. آئیے ایک واقعہ جو علامہ عثمان ابن حسن نے, علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا درۃ الناصحین میں, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اپنے جوانوں کی خاص توجہ. میرے عزیز کیسے کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں. توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے. توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے, محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے. متقی کا بھی گناہ سے خالی, توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی. کسی نے پوچھا وہ کیوں, تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں, اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا. آئیے نا میرے بھائیوں ہم اللہ کے قریب آئیں. میرے عزیز ہم سب سے دل لگا چکے, کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں. وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میرے عزیز جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان جباری کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے, ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. میرے عزیز اللہ اکبر, ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. میرے بھائیوں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا وہ کہہ چکا, وہ فرما چکا, میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے فرما بردار بنو. فرما بردار بنو گے تو عذاب نہیں دے گا, ڈرو گے تو عذاب نہیں دے گا. سرکشوں کو عذاب دے گا, مجرموں کو عذاب دے گا, بے باکوں کو عذاب
جواب دے گا۔ بے باک نہ بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو، معافی طلب کرتے رہو۔ جانتے ہو اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں، صرف شب برات میں نہیں، صرف شب قدر میں نہیں، ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے، نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح، حدیث سے حدیث اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پوچھتا ہوں اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانتا ہے باپ؟ لیکن افسوس رات کے آخری پہر میں 3 بجے رات کو کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے، میرے قریب آؤ، تو میرے قریب چل کے آئے گا، میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا، سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا، کیوں نہیں آتے اس کی طرف؟ کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات پہ یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی۔ پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں، رات کو رونا سیکھ لو، رات کو گر گرانا سیکھ لو۔ ارے سب کے لیے رو کے دیکھو، کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو، سب کے آگے گر گرا کے دیکھو، کبھی اس کی بارگاہ میں گر گرا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ، علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، جوانی مستانی، جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں۔ جوان جذباتی ہو، جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا، جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے، ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور خاص طور پہ 2 چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہیں، ایک تو حسن اور ایک تو عشق۔ یہ 2 چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی ہیں، کسی دور کا جوان ہو، کسی زمانے کا جوان ہو، جوان بہرحال جوان ہوتا ہے۔ اب آئے علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان، ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا، حسن نام کا ایک جوان تھا، جوانی کی شروعات تھی، ابھی جوانی کا اٹھان تھا، چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ۔ کہتے ہیں حسن بازار گئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی۔ حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا، ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی۔ پھر وہ جوان نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین، کتنی جمیل ہے تو۔ وہ لڑکی تھی آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو چرچری دیتی اور گھمنڈ کرتی، نہیں، وہ اس دور کی لڑکی تھی۔ ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا، ابھی خیر القرون ختم نہیں، رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی مثال تو فرمایا تھا، لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے۔ اس دور کی بات ہے، اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں، قناعت کے سائے میں، کردار سیدہ زہرا کے سائے میں، کردار خدیجہ الکبریٰ کے سائے میں، کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی۔ جیسی لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی، کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو، اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے، اے لڑکے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس جملے کا اثر بھی میرے دل پہ نہیں تھا۔
حسن میں اتنا ڈوب ہی گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ یہ کیا رہی ہے. میں نے کہا تم اتنی خوبصورت ہے. اور ایک بات اللہ سے ڈرو. کسی بزرگ کا ایک جملہ یاد رکھنا, لذت کے لیے گناہ مت کرو, لذت کے لیے گناہ مت کرو. لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. لذت مٹنے والی ہے, گناہ نہیں مٹنے والا. جب تنہائیوں میں دل چاہے گناہ کرنے کو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. اور سن لو, جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو بھی رد کرتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, آنکھیں بند تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو, آخرت میں تنہائیوں کے اندر بات کرتے ہو, اپنی تنہائی کیسے